انہی بچوں میں سے ایک بچہ وہ بھی ہے کہ جس کے گھر میں نبی مکرم علیہ السلام نے خود پرورش حاصل کی تھی۔ جب دادا فوت ہو گئے نا، پہلے والد محترم فوت ہوئے، پھر دادا فوت ہو گئے، پھر چچا کے گھر میں آ گئے ابو طالب، اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے چچا سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس، وہ ان کے تقریباً ہم عمر ہے، تھوڑا سا فرق ہے چند سالوں کا۔ ان کے ساتھ ان کا رویہ بڑا ہی دوستانہ اور پیار اور محبت والا ہے، اور چچا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ انتہائی زیادہ عقیدت والا ہے۔ ابو طالب نے کسی لمحے پر اپنے اس بھتیجے کو کوئی کمی نہیں آنے دی، حالانکہ خود زیادہ امیر نہیں تھے، مالدار نہیں تھے علی کے جو والد ہیں ابو طالب، اس کے باوجود جو کچھ تھا اپنے بھتیجے کی بہترین تربیت، بہترین پرورش کی ہے۔ اور جب وہ بوڑھے ہو گئے، بچے چونکہ زیادہ تھے، وسائل کم تھے، آمدن کم تھی، اخراجات زیادہ تھے، تو نبی رحمت علیہ السلام نے ان کا بیٹا اپنے پاس رکھ لیا کہ اس کی پرورش میں کرتا ہوں۔ وہ چھوٹا سا بچہ، جسامت اس کی نسبتاً کمزور ہے، کوئی بڑا قد کاٹ نہیں ہے، لیکن تربیت ایسی کمال کی تھی کہ دن ہو یا رات ہو، پیغمبر رحمت علیہ السلام کے اس مقدس گھر کے اندر جہاں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں پر اس بچے کی جب تربیت ہوئی، پرورش ہوئی، یہ آگے آیا، تو جہاں پر بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور ان کی دھوم مچ جاتی تھی کہ اچھا فلاں بندہ بھی اسلام قبول کر چکا، فلاں بندہ بھی اسلام قبول کر چکا، وہ بڑے بڑے تاجر اور بزنس مین، وہیں پر اس معصوم بچے کا بھی تذکرہ ہوتا، اور اس نے کمال کی بات کی کہ بے شک میں بچہ ہوں اور کمزور ہوں، لیکن میں اس ایمان کو قبول بھی کرتا ہوں اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ ہیں سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے غزوہ خیبر کے اندر اللہ رب العالمین نے ان سے ایک عظیم کام لیا۔ یہ اکیلے نہیں تھے، غزوہ اکیلا بندہ نہیں کرتا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے جو بدر کبریٰ کی ہے، جو بدر کا معرکہ ہوا ہے، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے کئی لشکر روانہ کیے، بعض کی کمان خود فرمائی ہے، بعض کی کمان پہ کسی اور کو مقرر کیا ہے۔ کسی میں 10 ہوتے، کسی میں 50، کسی میں 100، کسی میں 150، کسی میں 200، حتیٰ کہ ایک معرکے کے اندر 300 مجاہدین کو، صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ سے روانہ کیا گیا، اور خیبر کے لیے 1400 تھے، 1400۔ جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے، اب وہ مقامی یہودی اپنے علاقے کے سارے نشیب و فراز سے واقف ہیں۔ 8 بڑے بڑے قلعے تھے وہاں پر، بڑے بڑے 8 قلعے۔ ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے کہ بس ایک ہی قلعہ ہے جس کا نام خیبر ہے، خیبر نام کا قلعہ ہے ہی کوئی نہیں۔ باتیں ذرا توجہ سے سننی ہے، چندہ تو آپ سے مانگتے ہی رہتے ہیں نا، آج آپ کے لیے انعامات بھی پڑے ہوئے ہیں، جو آپ درست دیں گے ان کو انعامات ملیں گے۔ غزوہ اکیلا بندہ نہیں کرتا، نبی رحمت علیہ السلام کی قیادت میں جب اور افراد موجود ہوں، پھر جا کے معرکہ اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ یا ایک یہ معرکہ جس میں پیارے پیغمبر علیہ السلام بنفس نفیس قیادت نہیں فرما رہے، لیکن آپ نے چونکہ خود لفظ استعمال کر دیا ہے، لہٰذا پوری کائنات پر فرض ہے کہ اس کو غزوہ ہی تسلیم کیا جائے، جو ہند کے ساتھ ہم برسر پیکار ہیں۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، مشکل میں تھے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کئی دنوں سے معاملہ دیکھ رہے تھے کہ جو 200 گھڑ سوار ہیں
وہ بھی مکے کے جو بڑے بڑے جانثار تھے اور مدینہ طیبہ کے جو نامور پہلوان تھے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تربیت یافتہ تھے اور موت کی اور فتح کی وہ بیعت کر چکے تھے، وہ 200 گھڑ سوار مختلف سمتوں سے خیبر کے کبھی کسی قلعے پہ جاتے ہیں، کبھی کسی راستے پہ، تاکہ اس خیبر شہر کے جو رہنے والے یہودی ہیں ان پر اپنا رعب قائم کر دیا جائے۔ جب 200 گھوڑا دوڑتا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی لشکر آ گیا۔ یہودی جو پہلے بڑی بڑکے مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ٹیکنیک کی وجہ سے کہ کہیں پر پیدل کا دستہ جا رہا ہے، کہیں پر فدائی اپنی شان و شوکت سے جا رہے ہیں، کہیں پہ گھڑ سوار گھوم رہے ہیں، کہیں پہ اونٹوں پہ سوار جا رہے ہیں، مختلف سائیڈوں سے، کوئی ادھر سے جا رہے ہیں، کوئی ادھر سے جا رہے ہیں۔ وہ 8 کے 8 قلعوں کے اندر جو یہودی تھے وہ پریشان ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ ہم ان کا مقابلہ لڑ کے نہیں کر سکتے۔ اور جنہوں نے مدد کے لیے آنا تھا بنو غطفان، ان کو اور ان خیبر والوں کو چونکہ پیغام مل چکا تھا کہ محمد آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے ریکی کی تھی، مخبری کی تھی، غداری کی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے، منافق جو ہوتا ہے نا منافق، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اسلام کا نقصان کروں، لیکن اللہ رب العالمین کی اپنی حکمتیں ہیں، ان منافقوں کو استعمال کر کے اسلام کا اتنا فائدہ کرتا ہے کہ ایمان والے بعد میں خوش ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیری حکمت تو ہی جانتا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے جب پیغام بھیجا تو بنو غطفان اپنی پوری تیاری کر کے ہتھیار لے کے تو خیبر کے قلعوں کے اندر جانے کے لیے سفر کر چکے تھے۔ اتنے میں پیچھے سے ان کی پتہ نہیں عورتیں لڑ پڑی یا بچے لڑے، پیچھے سے بس آوازیں بلند ہو گئی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا بھی عبداللہ بن ابی نے کہا کہ بس پہنچنے والے ہیں یہ مدینہ طیبہ کے مجاہدین آپ کے پاس۔ ان میں کسی نے بات کر دی کہ لگتا ہے کہ وہ پہنچ کے اور ہمارے بچوں اور عورتوں پہ حملہ کر دیا۔ انہوں نے جناب وہ پیچھے دوڑ لگائی کہ ادھر جا کے کیا مدد کرنی ہے خیبر والوں کی، اپنے گھروں کو سنبھالو۔ جب پیچھے گئے تو دیکھا وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے میں یہ جانثار وہاں پر جا کے ان بنو غطفان اور خیبر کے درمیان میں جا کے کیمپ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی دن یہ معاملہ چلتا رہا۔ محرم کے آخری دنوں میں یہ سفر شروع ہوا تھا 7 ہجری میں۔ اس کے بعد محرم کے وہ دن اور سفر، جو بات ہماری سٹارٹ ہوئی تھی نا کہ سفر کو ہم منحوس سمجھتے ہیں کہ جس میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑا بابرکت ثابت ہوا۔ اور محرم کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بس ساری نوست ہی نوست۔ حالانکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے شاندار مارکے ہیں محرم میں، سفر میں بڑے شاندار غزوات ہیں۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ صبح میں اس فدائی کو جھنڈا دوں گا اسلام کا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اتنی کمال کی بشارت۔ اب ہر صحابی کے دل میں یہ خیال آتا ہے، 1400 صحابہ کرام اور ایک سے بڑھ کے ایک، ان میں کوئی ایک بھی کم نہیں تھا۔ ایک ایک کی ہسٹری پڑھیں، اللہ کی قسم اتنے وہ عظیم لوگ تھے کہ آج جن لوگوں کے پیچھے مارے پھینکتے ہیں یہ سارے مل جائیں کسی ایک صحابی کے جوتے کے ساتھ لگنے والا ریت کا ذرہ، اس کا بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنے وہ عظیم لوگ تھے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ علی تو اپنے خیمے میں ہیں، ان بیچاروں کی تو آنکھیں خراب ہے اور شدید ان کو درد ہو رہی ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان کو لے کے آؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت بیمار تھے، آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، درد اتنا زیادہ تھا کہ خود نہیں آ سکتے تھے، ورنہ تو خود وہ تشریف لاتے نا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر رحمت علیہ السلام کہیں پر موجود اور علی خیمے میں بیٹھے ہوں۔ صحابہ کرام تشریف لے گیا، جا کے علی کو سہارا دے کے سنبھال کے لے کے آئے۔
नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम तरीन मोजज़ात। और मोहतरम भाइयों, हम पता नहीं कहाँ कहाँ पे धक्के खाते फिरते हैं अपने नबी को छोड़ के। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कैसे कैसे कमाल के ये मोजज़ात अता फरमाए। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये थोड़ा सा अपना लावे दहन थूक ये लगाया और सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला की आंखों में लगा दिया। एक सेकंड नहीं गुजरा, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला की आंखें ऐसे हो गई जैसे कभी खराब ही नहीं हुई। इतनी अल्लाह ने शिफा रखी है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला को झंडा दिया और साथ नसीहतें फरमाई कि अली जाके इस झंडे का हक अदा करना है। और ये जितने भी मुजाहिदीन हैं, सहाबा कराम हैं, एक मखसूस तादाद तकरीबन 200-250 के करीब वो अली को दी कि ये साथ लेके जाओ, इनके कमांडर तुम हो। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं उनको इतनी दावत दूंगा, ऐसे इस्लाम की तबलीग करूंगा कि वो हम जैसे हो जाएं, यानी इस्लाम कबूल कर लें। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली अगर तेरी दावत व तबलीग से एक बंदा भी मुसलमान हो गया, सुर्ख ऊंटों के सदके से बेहतर है, सुर्ख ऊंटों से। सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हन देखिए कितना मिलता है। जंगों में ये चीजें आमतौर पर देखी नहीं जाती कि जब दुश्मन है तो फिर दुश्मन है, लेकिन नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कायनात के इमाम हैं, नबियों रसूलों के इमाम हैं, वो हैदर कर्रार की तरबियत फरमा रहे हैं। और सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला जो बचपन से आप ही की तरबियत में हैं, वहां पर अब इस तरबियत का हक अदा कर रहे हैं। मार्का शुरू होता है, बिल आखिर वो जो सबसे मजबूत और फ्रंट लाइन पे किला था उसका नाम है नाइम, उसमें से मरहब निकलता है। हम तो सुनते हैं जी खैबर का किला, खैबर का किला, खैबर नाम का कोई किला नहीं है, हर किले का अलग अलग नाम है, पूरी उस बस्ती का नाम खैबर है। सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि वो मरहब बड़ी बढ़के मारते हुए, बड़े तकब्बर के साथ रियाकारी करते हुए, दखलावा करते हुए और बुलंद आवाज से शेर सुनाते हुए और अपना तारफ करवाते हुए कि मैं मरहब हूँ, मैं फलाह हूँ, मैं फलाह हूँ, ऐसे करके जब करीब आया, सैयदना हैदर कर्रार ने अपना तारफ करवाया कि मैं अली हूँ और मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, असदुल्ला रखा है। और इस अंदाज से आगे बढ़े, हमला शुरू हुआ, कभी वो वार करता है, कभी ये वार करते हैं। कितनी देर के बाद सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला ने ऊपर से सीधी तलवार उसकी खोपड़ी में मारी। अमूमी तौर पे साइड से मारी जाती है, लेकिन हैदर कर्रार ने ऊपर से मार के उसको जो खोपड़ी है 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। दांतों को क्रॉस करती हुई हलक तक, यहां तक वो पहुंची तलवार। सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे हटे,